میں نے جب پوچھا حقیقت اس ولادت کی ہے کیا، زندگانی ہی کی یہ ایک شان ہے، اس نے کہا زندگانی کے یہ دو انداز ہیں غیب و حضور، ایک رکھتا ہے ثبات اور دوسرے میں ہے مرور، وہ کبھی جلوت میں آ کر خود کو پگھلا دیتی ہے، مرتکز ہو کر کبھی خلوت میں ٹھہرا لیتی ہے، اس کی جلوت کو درخشاں کرتا ہے نور صفات، اس کی خلوت کو مگر کرتا ہے روشن نور ذات۔ اب علامہ اقبال مولانا روم سے کہہ رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے یا میں نہیں سمجھا کہ یہ دوسری پیدائش کیا ہے۔ اس کے جواب میں مولانا روم نے فرمایا کہ یہ زندگی کی مختلف شانوں میں ایک شان ہے۔ گویا قرآنی تلمیح کے مطابق ذات حق ہر لمحے ایک نئی شان سے جلوہ گر ہیں۔ زندگی کے طور طریقے غیب اور حضور ہیں۔ گویا یہ زندگی کے دو رخ ہیں، اس کا ایک رخ غیب ثبات ہے تو دوسرا حضور میں حرکت و گردش ہے۔ کبھی تو زندگی خود کو جلوت میں گداز کرتی ہے اور کبھی خلوت میں خود کو جمع کرتی ہے۔ اس کی جلوت صفات کے نور سے روشن ہے، جبکہ اس کی خلوت نور ذات سے منور ہے، روشن ہے۔ عقل اس کو کھینچتی رہتی ہے جلوت کی طرف، عشق اس کو کھینچتا رہتا ہے خلوت کی طرف۔ عقل اپنے ڈھنگ سے ہے دہر میں زور آزما، چاہتی ہے اس طلسم آب و گل کو توڑنا، ٹھہرتا ہے اس کے حق میں راہ کا ہر سنگ ادیب، بنتے ہیں اس کے لیے برق اور بادل بھی خطیب، آنکھ کو ذوق نگاہ سے اس کی بیگانہ نہیں، اس میں لیکن جرت و ایقان رندانہ نہیں، مثل کور انجانے خطروں سے بہت ڈرتی ہے وہ، راہ مور ناتواں کی طرح طے کرتی ہے وہ۔ عقل اس کو جلوت کی طرف کھینچتی ہے، جبکہ عشق آدمی کو خلوت کی طرف کھینچتا ہے۔ گویا صفات کی جلوہ گری نے انسان میں عقل و عشق پیدا کر دیا ہے۔ عقل اسے باہر کی دنیا کی طرف توجہ کرنے کو کہتی ہے، جبکہ عشق انسان کو اپنے باطن کی دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عقل بھی خود کو اس عالم پر مارتی ہے یا صرف کرتی ہے۔ اس کا اس کائنات پر غور و فکر اس خاطر ہے کہ وہ مادی دنیا کے جادو توڑ دے۔ گویا انسانی عقل اس باہر کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے فتح کرنے میں لگی رہتی ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس میں جذبہ عشق بھی شامل ہو۔ عقل جب کائنات کی حقیقت سے آگہی کے لیے نکلتی ہے تو اس کے راستے کا ہر پتھر اس کا ادیب بن جاتا ہے اور آسمانی بجلی اور بادل اس سے خطاب کرنے لگتے ہیں۔ گویا راز ہائے فطرت اور کائنات کے اسرار سے آگہی کے لیے جب وہ عقل نکلتی ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی اسیر ہو جاتی ہے اور اپنے مادی فوائد اور صلاحیتیں اس پہ واضح کرتی ہے۔ اگرچہ عقل کی آنکھ ذوق نگاہ سے بیگانہ یا محروم نہیں ہے، لیکن اس میں وہ عشق کسی جرت رندانہ نہیں، یعنی جذبہ عشق کے بغیر عقل میں وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو سکتی جس سے وہ کائنات کو مسخر کر سکے۔ اور آخری شعر میں، عقل چونکہ راستے کے خوف سے اندھے کی طرح چلتی ہے اور چیوٹی کی طرح بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے، گویا اسے اندھے کی طرح راستے میں ٹھوکریں کھانے کا ڈر ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس عشق ایسے خطرات سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تیزی سے منزل کی طرف چلتا ہے۔ مور ناتواں کہتے ہیں چیوٹی کو۔ عقل رنگ و بو کی ہے آفاق میں دل دادہ تر، پس سفر کرتی ہے راہ دوست میں آہستہ تر، اس طرح تدریج سے کام اس کا پاتا ہے نظام، جانے کب تک کر سکے گی کام کو اپنے تمام، اس سے نا آشنا لا ریب سال و ماہ سے، بے خبر ہے دیر و زود و نزد و دور راہ سے، عقل گاہے ڈالتی ہے کوہ کے اندر شگاف، گاہے اس کے گرد خود ہی کرنے لگتی ہے طواف۔ اب اقبال مزید
عقل اور عشق کے متعلق بتا رہے ہیں۔ عقل چونکہ رنگ و بو یعنی اس مادی دنیا میں زیادہ الجھتی رہتی ہے، اس لیے دوست کے راستے میں آہستہ چلتی ہے، یعنی وہ مظاہر فطرت میں موجود محبوب حقیقی کے جلوے کا نظارہ کرنے کی ہمت سے محروم ہے، اس لیے وہ ظاہر پر ہی نظر رکھتی ہے۔ اس کا کام تدریج سے نظام پاتا ہے، معلوم نہیں اس کا کام انجام کو کیوں کر پہنچے گا۔ گویا منزل دوست کی طرف وہ درجہ بدرجہ یا آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اس صورت میں وہ اس منزل تک کیوں کر پہنچے گی، یعنی نہیں پہنچے گی۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ عشق کو عقل پہ افضلیت دی ہے، جبکہ عقل کے مقابلے میں عشق سال و ماہ کو نہیں جانتا۔ وہ راستے کے دیر و زود یعنی جلدی اور نزدیک اور دور کو نہیں جانتا۔ وہ زمان و مکان کی اور ہر طرح کی قید یا رکاوٹ سے ٹکراتا ہوا ہر لمحے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عقل پہاڑ میں شگاف یا درار ڈال دیتی ہے یا اس کے گرد طواف کرتی رہتی ہے۔ گویا وہ اس قوت کی مالک ہے کہ پہاڑوں کو سر کر لے یا پھر پیس ڈالے۔ کو آئے عشق کے آگے تو مثل کا ہے، دل سری السیر ہے جیسے فلک پر ماہ ہے۔ لا مکاں پر مارنا شب خوں ہے شیوائے عشق کا، قبر کو بن دیکھے دنیا سے ہے جانا عشق کا۔ عشق کی قوت نہیں ہے باد و خاک و آب سے، وہ توانا تر نہیں ہے سختی اعصاب سے۔ عشق نے نان جوی پر فتح خیبر کو کیا، چاک پل میں پیکر ماہ منور کو کیا۔ قلعہ نمرود کو بے ضبط توڑا عشق نے، لشکر فرعون کو بے حرب مارا عشق نے۔ اب علامہ اقبال مزید عشق کے متعلق بتاتے ہیں کہ عقل کے مقابلے میں پہاڑ عشق کے سامنے تنکے کی مانند ہے، اور جذبہ عشق سے سرشار دل چاند کی طرح تیز رفتار ہوتا ہے۔ گویا وہ جلد ہی راستے طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ عشق لا مکاں پر شب خون مارنے کا نام ہے، اور قبر دیکھے بغیر یا ان دیکھے اس جہاں سے چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ صاحب عشق اگرچہ جسمانی طور پہ مر جاتا ہے، لیکن صاحب بقا ہونے کے باعث وہ گویا قبر میں بھی زندہ رہتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں لامکاں سے ہوتا ہے۔ عشق کا زور قوت ہوا اور خاک اور پانی سے نہیں، اور اس کی قوت اعصاب یا پٹھوں کی سختی سے نہیں۔ گویا وہ عناصر اربع آب و آتش خاک و باد کی بنا پر قوی نہیں ہوتا، اس کی طاقت مادی نہیں، اسی طرح اس کی قوت کا تعلق جسمانی طاقت کے حوالے سے نہیں ہے۔ عشق نے جو کی روٹی کھا کر قلعہ خیبر فتح کیا، عشق نے چاند کے جسم میں چاک ڈال دیے، اسے دو ٹکڑے کر دیے۔ پہلے مصرعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی خوراک جو کی روٹی یا بہت سادہ ہوتی تھی۔ دوسرے مصرعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے ان باتوں کا تعلق جسمانی قوت سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب عشق حقیقی کے جذبے سے سرشاری کے باعث تھا۔ آنکھ میں جیسے نظر اندر بھی ہے باہر بھی ہے، وہ درون خانہ ہے، جان میں برون در بھی ہے۔ عشق انگارہ بھی ہے اور عشق خاکستر بھی ہے، کام اس کا دین و دانش سے کہیں برتر بھی ہے۔ عشق سلطان حقیقی، عشق برہان مبین، یہ جہاں اور وہ جہاں بھی اس کے ہے زیر نگیں۔ لازماں ہے عشق لیکن دوش و فردہ اس سے ہے، لامکاں ہے عشق لیکن زیر و بالا اس سے ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عشق جان میں یا روح میں اسی طرح ہے جس طرح آنکھ میں نظر ہوتی ہے، جو گھر کے اندر بھی ہے اور گھر کے باہر بھی۔ گویا عشق آدمی کے دل میں ہوتا ہے، یہ گھر کے اندر ہوتا ہے، جبکہ اس کا عمل
اور اثر خارج میں ہے، یہ گھر سے باہر ہونے کی حالت ہے۔ عشق راگ بھی ہے اور شعلہ بھی ہے، اس کا معاملہ دین اور عقل و دانش سے بڑھ کے ہے۔ راگ عاجزی کا اور شعلہ کائنات کے مقابلے میں طاقت کا استعارہ ہے، یعنی محبوب کے روبرو تو وہ سراپا عز و انکساری ہوتا ہے، جبکہ کائنات میں اپنے عمل کے باعث شعلہ صفت ہو جاتا ہے۔ عشق سلطان بھی ہے اور روشن دلیل بھی، یہ دونوں جہاں اس کے زیر نگی ہیں۔ گویا عشق کائنات کو فتح کرتا ہے اور لامکاں تک پہنچتا ہے۔ اس کی دلیل کے لیے انبیاء کے تصرفات ملاحظہ ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ عشق کا کوئی زمانہ نہیں ہے، تاہم ماضی و مستقبل اسی سے ہیں۔ وہ لامکاں ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، لیکن پستی و بلندی اس سے ہے۔ گویا عشق اس عالم کے وجود میں آنے کا باعث ہے۔ جب خودی کا وہ خدائے پاک سے طالب ہوا، سارا عالم اس کا مرکب اور وہ راکب ہوا، اس کے دم سے آشکارا تر مقام دل ہوا، جذب اس بتخانہ پارینہ کا باطل ہوا۔ عاشق ایک یزداں سے رشتے ہی کو دیتے ہیں ثبات، عقل کو کرتے ہیں قرباں اس کی تعویلوں کے ساتھ۔ تو جو عاشق ہے مکاں سے لامکاں کی سمت چل، تو ہو بیگانہ اجل سے تجھ سے بیگانہ اجل، تو کہ مردہ کی طرح ہے تیرگی میں گور کی، سن اٹھا سکتے ہیں تجھ کو بے صدائے سور بھی۔ عشق جب خدا سے خودی کا طالب ہوتا ہے تو تمام عالم سواری بن جاتی ہے اور وہ سوار بن جاتا ہے، یعنی جب کوئی عشق کے جذبے سے سرشاری کے نتیجے میں اپنی خودی یا معرفت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ کائنات پہ متصرف ہو جاتا ہے یا اسے مسخر کر لیتا ہے۔ دل کا مقام اس سے اور زیادہ آشکارا ہو جاتا ہے اور اس سے مادی دنیا کی کشش اس سے باطل ہو جاتی ہے، یعنی صاحب عشق اس دنیا اور اس کی کشش سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کی بے پناہ قوت و صلاحیت آشکارا ہو جاتی ہے، اور یہ کہ اس کا دل مادی دنیا کا اسیر نہیں ہے۔ عاشق خود کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور تعویلوں کرنے والی عقل کو قربان کر دیتے ہیں۔ عاشق خود کو محبوب حقیقی کی رضا میں گم کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے حیلوں بہانوں سے آدمی کو دنیاوی فوائد کے چکر میں ڈالنے والی عقل کے فریب میں نہیں آتے، اس لیے کہ ان کا مقصد عظیم ہوتا ہے اور وہ ہر طرح کے نفع و نقصان سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ آخری شعر میں، کیا تو عاشق ہے؟ اگر ایسا ہے تو اطراف سے بے اطرافی کی طرف چل اور موت کو اپنے اوپر حرام کر لے، یعنی اس جہان چارسو یا اس مادی دنیا سے بے نیاز ہو کر بے اطراف جہاں یعنی لا مکان و لا زماں کی طرف بڑھ اور یوں لا مکانی بن جا۔ اس طرح تو مر کر بھی زندہ یعنی جاویدانی رہے گا۔ اے کہ تو قبر کے صندوق میں مردے کی طرح ہے، یہ جان لے کہ قبر سے سور کی آواز کیے بغیر بھی اٹھا جا سکتا ہے۔ عشق کے جذبے سے محروم انسان ایک طرح سے چلتی پھرتی لاش ہے۔ تو خود میں جذبہ عشق پیدا کر لے، اس سے تو جاویدانی ہو جائے گا۔ تیری جسمانی موت تو ہوگی لیکن تیری روح اس جذبے کی بدولت زندہ اور پائندہ ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد بھی تو ایسا زندہ ہوگا جیسے قبر سے اٹھنے کے لیے سور کی آواز کی ضرورت نہ ہوگی۔ تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو۔ ہے نہاں تیرے گلوں میں نغمہ ہائے خوب و نخس، خاک کے اندر رہے گا کب تلک تو مثل چغز، تو مکاں کا اور زماں کا بن کے راکب شاد ہو، یکسر اس زنار کے پیچاک سے آزاد ہو، تیز تر دو چشم بھی کر تیز تر دو گوش بھی، جو بھی دیکھے ہوش مندی سے اسے کر نوش بھی، عرصہ عالم میں جو آواز موراں سنتا ہے وہ بشر دوراں سے بھی اسرار دوراں سنتا ہے۔ تیرے گلے میں تو عمدہ اور خوب یا دلکش نغمے ہیں
تو کب تک میڈے کی طرح مٹی میں چیختا رہے گا؟ یعنی تو یا انسان نعمت خداوندی کے عظیم مقام کا حامل اور اشرف المخلوقات ہے، تیرے یا اس کے لیے یہ حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنا مناسب نہیں۔ تو اے انسان زمان اور مکان پر سوار ہو جا اور یوں اس زنار کے الجھاؤ سے فارغ ہو جا، یعنی تو اس مادی کائنات کو مسخر کر اور برہمن کی طرح خود کو اس پرانے مندر یا دنیا کی زنار کا قیدی نہ بنا، اس سے آزاد ہو جا تاکہ تو اپنی خودی کو پہچان لے اور یوں تسخیر کائنات تیرے لیے آسان ہو جائے۔ تو اپنی ان دو آنکھوں، ان دو کانوں کی صلاحیتوں کو زیادہ تیز کر، جو کچھ بھی تو دیکھتا ہے اس پر ہوش سے غور و فکر کر، یعنی اشیاء کائنات کے بغور مشاہدے سے ان کی ماہیت و صلاحیت کی آگاہی پا کے ان سے فائدہ اٹھا۔ جو کوئی چیونٹیوں کی آواز سن لیتا ہے وہ زمانے سے اس کا بھید بھی سن لیتا ہے۔ قرآنی تلمیح کے حوالے سے حضرت سلیمان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے چیونٹیوں کی آواز سن لی تھی۔ مطلب یہ کہ ہر شے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی ہے۔ صاحب خودی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مشاہدے کی جانے والی ہر شے کی بات سن لیتا ہے، یعنی دل سے سن لیتا ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ کائنات کی بات بھی خود اس کائنات سے سن لیتا ہے۔ مجھ سے حاصل کر نگاہ پردہ سوز اے ہم نشین، آنکھ کے اندر مقید ہو کے جو رہتی نہیں۔ آدمی کیا ہے؟ فقط دیدار ہے، باقی ہے پوست۔ اور ہے دیدار کیا؟ دیدار ہے دیدار دوست۔ تو اگر دیدار کا طالب ہے پیدا کر نگاہ، ہاں بنا لے اپنے سارے تن کو پگھلا کر نگاہ۔ وسعت نا آسماں سے تو ہے ترساں کس لیے؟ اس فراغائے جہاں سے تو ہے ترساں کس لیے؟ تو مجھ یعنی رومی سے پردوں کو جلانے والی وہ نگاہ حاصل کر جو آنکھوں میں قید نہیں رہتی۔ یہ باطن کی یا دل زندہ کی نگاہ ہے جس کا ظاہری آنکھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو کائنات کی ہر شے کے پس پردہ حقیقت کا مشاہدہ کرنے میں محو رہتی ہے اور اس حقیقت سے باخبر ہوتی رہتی ہے۔ آدمی سراپا نظر ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اس کا چھلکا یا کھال ہے۔ دید وہ ہے جو دوست کی دید ہو، مطلب یہ کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد خود میں ایسی نگاہ یا بصیرت پیدا کرنا ہے جس سے وہ محبوب حقیقی کے دیدار سے سرفراز ہو سکے اور اپنے باطن میں بھی جھانک سکے، خود کو فاش دیکھ سکے، اور یوں وہ صحیح معنوں میں نائب خدا بن کر خدا کی طرح ہر شے کی حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو اپنے سارے بطن کو نگاہ میں پگھلا دے، تو نظر میں چل یعنی نظر پیدا کر، تو نظر پیدا کر، نظر پیدا کر، گویا تو اپنے سارے جسم کو یا ساری جسمانی قوت کو بصیرت میں تبدیل کر لے۔ وہ اس لیے کہ انسان سراپا نظر یا بصر ہے، باقی جو کچھ ہے وہ کھال کی مانند بیکار یا بے مصرف ہے۔ وسعت نہ آسماں سے تو ہے ترساں کس لیے؟ اس فراخائے جہاں سے تو ہے ترساں کس لیے؟ دیکھ آنکھیں کھول، کیا ہے مکاں کیا ہے زماں، تجھ پہ روشن ہوگا یہ دونوں بھی ہیں اے والے جاں۔ زاں کے جلوے سے نگاہ درماندہ و بیچارہ ہے، اختلاف دوش و فردہ اس کا پیدا کردہ ہے۔ جب تلک دانا ہے ظلمت خانہ گل میں چھپا، ہے فضائے آسماں سے بے خبر نا آشنا۔ کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس جائے فراغ میں وہ کر سکتا ہے خود کو آشکارہ شاخ شاخ؟ اس کا جوہر کیا ہے ایک لا انتہا ذوق نمو، اس کی ہستی اور مقام و مرتبہ ذوق نمو۔ کیا تو ان 9 آسمانوں سے ڈرتا ہے؟ مت ڈر۔ کیا تو دنیا کی وسعت سے ڈرتا ہے؟ مت ڈر۔ یعنی اگر تو سراپا نظر بن جائے تو ان کو مسخر کر سکتا ہے، فتح کر سکتا ہے، اس لیے ان سے
خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ تو زماں اور مکان پر نظر ڈال، یہ دونوں زماں اور مکان جاں کے حالات میں سے ایک حال ہیں۔ انسانی جاں یا روح کئی حالات و مقامات کی حامل ہے، اور زماں و مکان بھی انہی میں سے ہیں۔ گویا یہ دونوں حیات مطلق یعنی ذات خداوندی کی شانوں میں سے دو شانیں ہیں۔ انسان اصل حقیقت سے بے خبری کے باعث انہیں زماں اور مکان کو مذکورہ شانیں سمجھنے کے بجائے انہیں حقیقی سمجھتا اور ان پر ہی لٹو رہتا ہے۔ عشق اس طلسم کو توڑ دیتا ہے، اور یوں انسان ان کو مسخر کر کے اپنے حزب منشا ان سے کام لیتا ہے۔ چونکہ عام انسان کی نگاہ جلوے کی تاب نہ لانے کی قوت نہیں رکھتی، اس باعث اس نے گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کا اختلاف پیدا کر رکھا ہے۔ زماں و مکان کا کوئی حقیقی وجود نہیں، صرف اور صرف اس ذات باری کا وجود ہے جو کائنات کی ہر شے میں سمایا ہوا ہے۔ مٹی کے اندر دانہ زمین کی تاریکی میں ہونے کے باعث آسماں کی فضا سے بیگانہ اور بے خبر ہوتا ہے۔ اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ زمین کے باہر کیا کچھ ہے۔ کیا وہ دانہ مذکورہ حالات میں کچھ جانتا ہے کہ مٹی سے باہر وسیع جگہ پر خود کو درخت کی شکل میں یا شاخ در شاخ نمودار کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ اگ کر زمین سے باہر آ جائے تو وہ درخت کی صورت اختیار کر سکتا ہے؟ اس دانے کا جوہر کیا ہے؟ خود کو نمودار کرنے کا ایک ذوق ہے۔ یہی جوہر اس کا مقام بھی ہے، اور یہی وہ خود ہے۔ گویا دانے کے اس ذوق نمو کا سا جوہر انسان میں بھی ہے۔ اس جوہر کو اگر وہ عملی صورت میں ظاہر کرے تو وہ مرد کامل بن کر زماں و مکان کو مسخر کر لیتا ہے، اور یوں صاحب بقا بن جاتا ہے۔ بصورت دیگر وہ صرف ایک چلتی پھرتی لاش ہے، اور مر کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہے جاں کے لیے محمل بدن، دیکھ کیا ہے سر جاں، اے بے خبر تن پر نہ تن۔ اس کی یہ ایک شان ہے محمل جسے کہتا ہے تو، سن کے محمل اس کو کہنا ہے فریب گفتگو۔ کیا ہے جان، سرشاری و جذب و سرور و سوز و درد، ذوق تسخیر زمیں و آسماں گرد گرد۔ کیا ہے تن، دنیائے رنگ و بو میں رہنے کی رضا، اس مقام چار سو کی قید سہنے کی رضا۔ قربت و دوری کا دنیا میں ہے صورت گر شعور، کیا ہے معراج، اصل میں ہے انقلاب اندر شعور۔ انقلاب اندر شعور آتا ہے جذب و شوق سے، جذب و شوق آزاد کر دیتا ہے تحت و فوق سے۔ تن ہماری جاں کا ہو انباز ایسا بھی نہیں، مشت گل ہو مانی پرواز ایسا بھی نہیں۔ جسم کیا ہے؟ یہ رنگ و بو کی دنیا سے موافقت کرنے کا نام ہے، اور یہ جسم چار اطراف والے مقام سے بنا کے رکھنے کا نام ہے۔ گویا جسم مادہ ہونے کے باعث مادی دنیا ہی کا اسیر ہے۔ یہ جو تو نزدیک اور دور کی بات کرتا ہے تو اس کا تعلق شعور سے ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج شعور میں انقلاب پیدا ہونے کا نام ہے۔ گویا نزدیک و دور روح کے لیے نہیں جسم کے لیے ہے، اور عقل اس نزد و دور کے چکر میں الجھی ہوتی ہے۔ اگر عشق کے نتیجے میں شعور انقلاب پذیر ہو جائے تو یہ نزد و دور کا تصور ختم ہو جائے۔ اسی انقلاب کا نام معراج ہے۔ اس میں بالواسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو جانے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، لیکن اسی انقلاب کے نتیجے میں آپ عالم لاہوت میں پہنچ کر محبوب حقیقی کے دیدار سے مشرف ہو کر جلد زمین پر لوٹ آئے۔ یہ بدن ہماری روح کے ساتھ شریک نہیں، یہ مٹی کی مٹھی یعنی انسانی بدن روح کی پرواز میں کوئی رکاوٹ نہیں۔
جسم تو فانی ہے جبکہ روح جاویدانی ہے، پھر دونوں میں کیسی شراکت؟ جذبہ عشق سے سرشار روح ہر لمحے آگے بڑھتی رہتی ہے اور منزل تک پہنچ جاتی ہے، یعنی دیدار دوست تک پہنچ جاتی ہے۔